بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیت کا تعلق انسان کے مقصد تخلیق سے ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں کیوں پیدا فرمایا۔ دنیا میں انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اور اس کا مطلب ہم اس سے پہلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ میں پھر اس لیے دہراتا ہوں کہ آپ بچوں کو یہ سبق یاد ہو جائے۔ اللہ کا نائب اور خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے جو اختیارات دیے ہیں ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ وہ اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کے سارے بندے اللہ کے نائب اور خلیفہ بن جائیں۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارے بلکہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے، تاکہ وہ جب اس دنیا سے فارغ ہو کر اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کے بندے خلافت کا نظام قائم کر دیں، جس کو سادہ زبان میں آپ اسلامی حکومت کہہ سکتے ہیں، جو مسلمانوں کے مشورے سے چلے اور مسلمانوں کے ایسے نمائندے ان پر حکومت کریں کہ جو نیک بھی ہوں، اللہ کے فرما بردار بھی ہوں، متقی بھی ہوں، باصلاحیت بھی ہوں، اور جو پوری دنیا کے سامنے اللہ کے نائب اور خلیفہ ہونے کا حق ادا کر دیں۔ اللہ کے جتنے بھی انبیاء آئے سب نے اپنی حد تک اس مقصد کے لیے کوشش کی کہ اللہ کی سرزمین پر خلافت کا نظام قائم ہو جائے، برپا ہو جائے۔ چند ایک انبیاء تھے کہ جن کو اللہ نے خلافت سے نوازا، اور اکثر انبیاء نے آزمائش میں زندگی گزاری، اس کے لیے کوشش کرتے رہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مختصر سی زندگی میں خلافت کے نظام کو قائم کر کے پوری دنیا کو دکھا دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ مثال قائم کر دی، ایک نمونہ ہمارے لیے چھوڑ دیا کہ دنیا میں سارے انسانوں نے اس طرح رہنا ہے۔ اسلامی حکومت قائم کر کے، خلافت کا نظام قائم کر کے پوری دنیا کو دکھا دیا۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے اٹھ گئے، کچھ عرصہ یہ نظام چلتا رہا، آہستہ آہستہ اس میں کمزوریاں آتی گئیں، اور بالآخر اس میں جب زیادہ کمزوریاں آنا شروع ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ وہ انتہائی قیمتی کام کہ جو میرے نانا نے کیا تھا اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے جا رہا ہے۔ تو آپ نے آواز بلند کی، آپ نے کہا کہ اس نظام کو ہم نہیں چلنے دیں گے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہم اسی نظام کو برپا کر کے رہیں گے۔ یہ وہ بات تھی کہ جس پر وقت کی حکومت، یزید کی حکومت تھی، اسے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اس نے آپ کو اور آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، لیکن یہ اتنا بڑا مقصد تھا۔ آپ بچوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے
کہ خلافت عرضی کا قیام زمین کے اوپر یہ وہ بنیادی مقصد ہے انسان کا، اور عظیم مقصد ہے کہ جس کے لیے انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس لیے یہ زمین پر قائم نہ ہو تو اس کے قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس راہ میں اپنا وقت لگانا، اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، اپنا سب کچھ لگانا، یہ بہت ضروری ہے آخرت میں کامیابی کے لیے۔ اور اگر یہ قائم ہو جائے تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. یہی وہ درس کربلا ہے جو میں آپ بچوں کو مختصر اور جامع انداز میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ درس کربلا یہ ہے کہ دنیا کے اوپر خلافت کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ انسان کا مقصد تخلیق ہے۔ پوری دنیا میں اگر یہ قائم نہ ہو تو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا مسلمانوں کا فرض ہے، اور اگر قائم ہو تو اسے قائم رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینا، یہ مسلمانوں کا فرض ہے۔ یہی درس کربلا ہے کہ جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اگر ہم اس کو یاد رکھیں گے تو دنیا کے اوپر امن قائم رہے گا، اور اگر ہم اس کو یاد نہیں رکھیں گے، مسلمان اپنے اس فرض سے غافل ہو جائیں گے، تو پھر دنیا کے اندر بد امنی ہوگی، بدسکونی ہوگی، اور فتنے برپا ہوں گے، اور انسانیت تباہی سے ہمکنار ہوگی۔ اس لیے امن کے لیے بھی ضروری